ویلکم بیک۔ کینیڈا میں رواں ماہ سکھ علیحدگی پسند کے گھر کے باہر فائرنگ کا دوسرا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ایک سکھ علیحدگی پسند کارکن کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں رواں ماہ سکھ علیحدگی پسند کے گھر کے باہر فائرنگ کا دوسرا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ایک سکھ علیحدگی پسند کارکن کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اندرجیت سنگھ گوسل ممتاز سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتون سنگھ پنو کے قریبی ساتھی بھی ہیں، جو نیو یارک میں ایک امریکی سکھ کارکن ہے، جس کے بارے میں امریکی حکام نے کہا تھا کہ گزشتہ سال امریکہ میں ان کے قتل کا ناکام منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تعمیراتی عملے نے پیل ریجنل پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اونٹاریو میں اندرجیت سنگھ گوسل کے گھر کی کھڑکی میں گولی کا سراغ ہے۔ فائرنگ میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے کیونکہ گھر زیر تعمیر ہے اور فی الحال خالی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب اندرجیت سنگھ گوسل نے اعلان کیا تھا کہ خالصتان حامی تحریک 17 فروری کو ٹورنٹو میں انڈین قونصل خانے کے باہر ایک ریلی کا انعقاد کرے گی۔ پیل پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس شخص اور اس کی وابستگیوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کہنا قابل وقت ہے کہ دیگر تشدد کے واقعات اور دھمکیوں سے اس واقعے کا کوئی تعلق ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں برٹش کولمبیا میں ہردیپ سنگھ نجر کے ایک ساتھی سمرن جیت سنگھ کے گھر پر بھی فائرنگ کی گئی تھی۔ کینیڈا میں دیہی اور دور دراز علاقوں میں پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش میں وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ کچھ طلبہ کے لیے قابل معافی قرضوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دیہی اور دور دراز علاقوں میں پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کی تعداد بڑھانے کی کوشش میں وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ کچھ طلبہ کے لیے قابل معافی قرضوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ کینیڈا کو ڈاکٹرز کی شدید قلت کا سامنا ہے اور آبادی میں اضافے اور ڈاکٹرز کے اجتماعی طور پر ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی اس کے مزید خراب ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کینیڈا کو 2031 تک تقریباً 48,900 مزید فیملی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طبی رہائش گاہوں کی تعداد پچھلی دہائی سے جمود کا شکار ہے، جس سے فیلڈ میں داخل ہونے والے نئے ڈاکٹروں کی تعداد محدود ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 6.5 ملین کینیڈین رپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں فیملی فزیشین یا نرس پریکٹیشنرز تک باقاعدہ رسائی حاصل نہیں ہے۔ ایسے علاقوں کی طرف زیادہ پریکٹیشنرز کو راغب کرنے کے لیے جہاں خاص طور پر شدید قلت ہے، روزگار کے وزیر رینڈی بوسونالٹ نے کہا کہ اوٹاوا دیہی اور دور دراز کی کمیونٹیز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے قابل معافی قرضوں میں 50% اضافے کی پیشکش کر رہا ہے۔ بوسونالٹ نے کہا کہ فیملی فزیشین یا فیملی میڈیسن کے رہائشی کے لیے $60,000 تک اور کینیڈا کے اسٹوڈنٹ لون کے ساتھ نرس یا نرس پریکٹیشنر کے لیے $30,000 تک معاف کیا جائے گا۔ بوسونالٹ نے کہا کہ اس مالی سال کے اندازے کے مطابق 3,000 ڈاکٹرز اور نرسیں اس پروگرام سے مستفید ہوں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ کینیڈا کے طلبہ کے قرض کی یہ تبدیلیاں 10 سال کے عرصے میں ملک بھر میں تقریباً 1,200 نئے ڈاکٹروں اور 4,000 نئی نرسوں کو کم خدمت اور دیہی اور دور دراز کی کمیونٹیز کی طرف راغب کریں گی۔ حکومت نے اپنی نیوز ریلیز میں کہا کہ یہ تبدیلیاں صحت کی افرادی قوت کو مضبوط کرتی ہیں، وہ قرض کے بوجھ کو مزید قابل انتظام بنانے میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ امریکہ یا مشرقی کینیڈا کے کچھ حصوں کی طرف جانے والے GTA کے مسافروں کو ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی فلائٹ چیک کر لیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ یا مشرقی کینیڈا کے کچھ حصوں کی طرف جانے والے GTA کے مسافروں کو ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی فلائٹ چیک کر لیں۔ پیئرسن ایئرپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ نیو یارک، نیو جرسی، بوسٹن اور فلاڈیلفیا جانے والی کئی پروازیں ایک طاقتور موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہیں جو شمال مشرق میں پھیل رہا ہے۔ ہوائی اڈے نے ہیلی فیکس جانے والی پروازوں کی منسوخی کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے میری ٹائمز میں 15 سے 25 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی توقع ہے۔ اب تک ایئر لائنز نے ٹورنٹو پیئرسن سے ہیلی فیکس اسٹین فیلڈ کے لیے منگل کو 8 طے شدہ پروازیں منسوخ کر دی تھیں اور ہیلی فیکس اسٹین فیلڈ سے ٹورنٹو پیئرسن تک 4 پروازیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹورنٹو سے نیو یارک شہر کے لاگارڈیا ہوائی اڈے تک 8 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ منگل کو پیئرسن سے لاگارڈیا کے لیے روانہ ہونے والی کئی پروازیں ابھی باقی تھیں۔ نووا اسکاٹیا کے کچھ حصوں کے لیے موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری ہے، جس میں انوائرمنٹ کینیڈا نے وائٹ آؤٹ حالات اور 25 سینٹی میٹر تک برف کی وارننگ دی ہے۔ صوبے کے جنوب سے گزرنے والا نوریسٹر جنوبی اور مشرقی نووا اسکاٹیا کے کچھ حصوں میں خطرناک موسم سرما کا موسم لائے گا، وارننگ میں لکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں خون ریز کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران حملوں میں مزید 137 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ غزہ کے شہر خان یونس میں نصرہ العمل اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی جاری ہے۔
मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इजरायली फौज की जानिब से गजा में खूनरेज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 137 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा के शहर खान यूनिस में नसर अलमल अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने रफा और खान यूनिस में फिजाई हमले किए। खान यूनिस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक तिबी अमले, जख्मियों और बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी खतरे में है। गजा में इजरायली जहरियत के बाईस 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 28,400 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 67,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। उधर अमरीका, इजराइल, मिस्र और कतरी हुक्काम के दरमियान गजा में जंगबंदी से मुतालिक बातचीत बगैर किसी नतीजा ख़त्म हो गई, जबकि जनूबी अफ्रीका ने रफ़ा में इजरायली ऑपरेशन रुकवाने के लिए आलमी अदालत में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त में आलमी अदालत से मुतालबा किया गया कि वो रफ़ा में इजराइल के ज़मीनी फौजी ऑपरेशन के फैसले का जायजा ले। रफ़ा में 13 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। उनमें बहुत सारों को पनाह के लिए अभी खैमों की सहूलत भी दस्तियाब न हो सकी है। ताहम अब इजरायली फौज बेघर फलस्तीनियों की इस सबसे बड़ी आबादी पर एक मुकम्मल जारहाना जंगी यलगार करने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी जानिब गजा में जारी फौजी ऑपरेशन के तनाज़ुर में कई ममालिक ने इजराइल को हथियारों की बरामदात में तौक़ुफ़ कर दिया है। ये बात बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल नस्लकुशी का मरतकब हो सकता है। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि मुतादिद परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि न्यूयॉर्क में 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि शुमाल मगरबी इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि पेंसिल्वानिया में 6 से 10 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक तूफान की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका में मंगल की सुबह तक 1000 से जायद परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। ज़्यादातर न्यूयॉर्क सिटी के इलाके और बूस्टन के हवाई अड्डों पर फरवरी में 2022 के बाद न्यूयॉर्क शहर में ये पहला बड़ा बर्फानी तूफान है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी, कनेक्टिकट, जनूब मशरकी मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड के शुमाल मज़ाफ़ाती इलाकों के कुछ हिस्सों में 20 सेंटीमीटर या इससे ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई की गई थी। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान इमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।